بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین سیدت زینب بنت جحش کے مختصراً احوال اور حصول برکت کے لیے ان کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدت زینب بنت جحش حضرت عبداللہ جحش کی ہمشیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی صاحبزادی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ سیدت زینب قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کو سابقون الاولون یعنی اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دولت اسلام سے مالا مال ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دینداری، زہد و تقوی اور حق گوئی میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ نکاح اول، حضرت زینب کا پہلا نکاح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ سے ہوا تھا۔ اس شادی کا مختصراً احوال کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت زید کو اوائل عمری میں ہی غلام بنا لیا گیا تھا، جنہیں مکہ مکرمہ لایا گیا تو سیدت ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے اتنا مشفقانہ سلوک اور برتاؤ روا رکھا کہ جب حضرت زید کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آئے تو انہوں نے حضور کی غلامی سے آزاد ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ سیاہ رنگت والے زید آداب سے زیادہ آشنا نہ تھے۔ اسلام کے مطابق رنگ و نسل، اونچ نیچ اور آزاد اور غلام کے فرق کو مٹانا مقصود تھا۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سیدت زینب بنت جحش کی شادی حضرت زینب سے انجام دینے کا فیصلہ کیا، جو کہ اب ایک آزاد غلام تھے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے چکے تھے۔ پہلے تو سیدت زینب بنت جحش نے ناراض ہوتے ہوئے اس رشتے کا انکار کر دیا، تاہم بعد میں انہوں نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، جنہوں نے ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کرا دی۔ دوران شادی سیدت زینب کا سلوک اپنے خاندانی حسب و نسب کے پیش نظر نامناسب تھا، کیونکہ سیدہ زینب قریش کے ایک اعلیٰ قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت زید یہ رویہ برداشت کرتے رہے اور جلد تعلقات بہتر ہونے کی امید نہ رہی تو بالآخر انہوں نے سن 5 ہجری میں انہیں طلاق دے دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔